یہاں پر ہر ایک مربع کلومیٹر یا 1000 اسکوائر میٹر میں 6 سے 7 ہزار افراد رہتے ہیں۔ آپ یہاں پر کسی بھی سمت میں کوئی چیز پھینکیں تو وہ کسی نہ کسی انسان کے سر سے جا کر ٹکرائے گی۔ 365 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلے ایک چھوٹی سی پٹی جہاں 2.3 ملین افراد آباد ہیں۔ اس 365 اسکوائر کلومیٹر رقبے میں ساحل، ٹیلے اور میدان بھی ہیں جو آبادی بسانے کے قابل نہیں ہیں۔ زمینی رقبہ کم ہونے کی وجہ سے اونچی اونچی بلڈنگز بنائی گئی ہیں۔ اس جگہ کا نام ہے غزہ اور یہاں پر رہنے والے فلسطینی عرب مسلمان ہیں۔ کیا واقعی ان لوگوں نے اپنی ساری زمینیں خود بیچی ہیں اور اب ان کا حق بنتا ہے کہ اسی تنگ جگہ میں رہیں، یا پھر کسی قبضہ گر غاصب نے ان کی زمینیں چھین کر انہیں اس طرح جانوروں کی مانند زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا ہے؟ ہم نے یوٹیوب پر سرچ کے بعد بھی کوئی ایسی ویڈیو نہیں دیکھی جو اردو زبان میں ہو اور اس اصل قضیے کو حقائق کی روشنی میں آسان زبان میں دکھا سکے کہ آخر اسرائیل وجود میں کیسے آیا، اس کے پس پردہ حقائق اور عوامل کیا تھے۔ اس ویڈیو کو ہم شارٹ رکھنے کی کوشش کریں گے، مگر یہ کوشش ہوگی کہ درست اور ڈاکومنٹڈ معلومات بلا کسی تعصب کے آپ تک پہنچا سکیں، اور دعا کریں گے کہ ہماری یہ کاوش آپ تک پہنچ جائے۔ دوستو، سب سے پہلی بات تو ہم یہ کریں کہ اسلام امن کا دین ہے، اور امن نہ صرف خود مسلمانوں کے لیے بلکہ دنیا بھر میں کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے لیے، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، کرسچن ہو، بدھسٹ ہو، جین ہو یا پارسی، کوئی بھی ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان میں صرف چند سو افراد ہی قتل ہوئے ہیں دونوں اطراف سے۔ یہ دین پھیلا ہی برابری، امن، یکتا پرستی اور انصاف کی وجہ سے ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس دین کے نام پر بہت سارے حاکموں نے بہت سارے غلط کام بھی کیے ہیں، مگر وہ خالصتاً خود اس حاکم کی ذاتی تربیت کا عکاس ہے، نہ کہ دین اسلام کی تعلیمات۔ یہودی اور عیسائی یہ اہل کتاب ہیں، اور ایک پریکٹسنگ جیو یا کرسچن اور مسلمان میں کافی ساری چیزیں کامن ہیں۔ ایک پکا مسلمان جسے اسلامی تعلیمات اور انبیاء کی طرز زندگی کا علم ہو، وہ ہر ظلم کے خلاف بولے گا اور ہر ظالم کے خلاف کھڑا ہوگا، پھر چاہے مظلوم ہندو، سکھ، عیسائی، مسلم، یہودی، جین، پارسی کوئی بھی ہو۔ اس ویڈیو میں جب ہم لفظ یہودی استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہرگز یہودی مذہب کے پیروکار اصل یہودی نہیں، بلکہ وہ صہیونی یہودی ہیں جن سے خود اصل یہودی دین کے پیروکار بھی متنفر اور بیزار ہیں۔ یہاں پر ہم ایک بات کا اضافہ کرتا چلیں کہ خود یہودیوں میں یا کم از کم نان جیوش کمیونٹیز میں ایک کنفیوژن ہے کہ آیا یہودی ایک ذات یا نسل ہے یا پھر دین یا مذہب، کیونکہ یہودی خود کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے پیروکار کہتے ہیں۔ پھر اگر کوئی اس مذہب کو اڈاپٹ کرنا چاہے، اپنا مذہب کرسچن، مسلم، ہندو سے بدل کر یہودی بننا چاہے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا، اور کہتے ہیں کہ یہودی بس وہی ہیں جو نسلوں سے یہودی چلے آ رہے ہیں، مطلب جس کے ماں باپ یہودی تھے وہی یہودی ہوگا۔ کسی بھی نسل یا ذات کا شخص اگر چاہے کہ اسلام اختیار کر لے تو وہ بالکل کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دوسرے ریلیجن کا آدمی کرسچن، ہندو، بدھسٹ بننا چاہے تو وہ جا سکتا ہے اس مذہب میں، مگر کوئی بھی غیر یہودی اگر یہودی بننا چاہے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اب اگر دوسری طرف یہ مان لیں کہ یہودی ایک مذہب نہیں، نسل یا ذات ہے، تو پھر یہ ارض موعود یا ارض مقدس، آسمانی کتاب توریت، خدا کے یہودی مذہب کے ماننے والوں سے کیے گئے وعدوں وغیرہ کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ پھر آپ کے نزدیک ارض مقدس یعنی عرب سرزمین یا فلسطین آنے کا کیا تک بنتا ہے؟ آپ ایک قوم ہیں، ایک خاص نسل کے لوگ ہیں، اور اپنی سرزمین، اپنا الگ ملک دنیا کے کسی بھی خطے میں بنا سکتے ہیں، جیسے آسٹریلیا، کینیڈا وغیرہ میں، اور صاف ستھرے، اچھی آب و ہوا اور پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ میں جا کر رہ سکتے ہیں۔ ویسے بھی ان کی آبادی کم ہے اور انہیں لوگ چاہیے اپنی زمینیں آباد کرنے کے لیے، وہ خوشی خوشی آپ کو ایکسیپٹ کر لیں گے۔ یہ عرب کے خشک بیابانوں میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تب کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہم تو ایک دین ہیں اور توریت نے ہمیں حکم دیا ہے یہاں آباد ہونے کے لیے۔ ایک کنفیوژن یہ بھی ہے کہ یہودیت میں نسل ماں سے منتقل ہوتی ہے، نہ کہ باپ سے۔ مثلا اگر ایک یہودی عورت ایک کرسچن مرد سے شادی کرے تو پیدا ہونے والے بچے یہودی کنسیڈر ہوں گے۔
خیر، اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، کیونکہ بحیثیت انسان ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہو اور مظلوم سمجھے جانے والی کمیونٹی کے اپنے افراد ایک خاص مقصد کے تحت یا دانستہ طور پر ظالم کے ہاتھ مضبوط کرنے کی کوشش کریں، تو میرا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ سچ لوگوں کے سامنے لائیں، پھر چاہے ہمارا کسی بھی مذہب اور دین سے تعلق کیوں نہ ہو۔ آج کل نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں کچھ حلقوں کی جانب سے ایک پروپیگنڈے کے تحت یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ فلسطینیوں یا عربوں نے خود اپنی زمینیں بیچی ہیں یہودیوں کو، لہٰذا اب ہم اور آپ کیوں کود پڑیں ان کے قضیے میں۔ یہ کوئی انسانی یا مذہبی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ دو اقوام کے بیچ ایک ایگریمنٹ کا مسئلہ ہے۔ یہ گمراہ کن آرگیومنٹ اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑانے کے لیے ان لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے جو زیادہ ان معاملات میں نہیں پڑتے یا ڈیٹیلڈ انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے ریسرچ وغیرہ نہیں کرتے، لہٰذا ان کو ایک آدھی ادھوری بات بتا کر کاغذ کا ایک پرانا ٹکڑا ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جو کسی یہودی اور عرب کے بیچ زمین کے لین دین سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور سننے والا بیچارہ مان لیتا ہے کہ واقعی ایسا ہی ہوگا۔ عربوں کا یہودیوں کو زمین بیچنا فلسطین اسرائیل قضیے کا صرف 3% جز ہے۔ 97% معاملات یہودیت، صہیونزم کے بلیفز، اسلام کے پھیلاؤ، مغرب کی سیاست، بلکہ اس سے بھی آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور اس سے بھی آگے تک جاتا ہے۔ کاش یہ مسئلہ اتنا سادہ ہوتا جتنا ہمارے کچھ نادان دوست سمجھتے ہیں کہ جی چلیں اسرائیل نے جیسے بھی خریدا ہے یا قبضہ کیا ہے فلسطین پر، مگر اب تو 70 سال سے رہ رہے ہیں تو بس رہنے دیں انہیں، ایک چھوٹا سا ملک فلسطینیوں کے لیے بنائیں اور دونوں خوشی خوشی رہیں اپنے اپنے ملکوں میں۔ ویسے ہی بیچاروں پر ظلم ہوا ہے ہٹلر کے دور میں۔ یہ معاملہ اتنا سادہ اور آسان نہیں ہے۔ ہم جو ایکچول منظرنامہ آپ کے سامنے رکھیں گے اس سے آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ آپ سمجھ جائیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن پیش کی گئی تھی یونائٹڈ نیشن کی جانب سے اور اس پر اسرائیلی مان بھی گئے تھے، تو کیا وجہ ہے کہ ان سرحدوں پر اسرائیل قائم نہ رہا اور پھیلتا پھیلتا سارا فلسطین کیسے نگل گیا، اور آگے مزید کتنا پھیلنے کا ارادہ ہے ان کا، کس عقیدے کے تحت صہیونی یہ کام کر رہے ہیں، اور اسرائیل نے آفیشلی آج تک اپنے بارڈرز ڈیفائن کیوں نہیں کیے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہر جنگ کے بعد اسرائیل اپنے حدود کو بڑھاتا جاتا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اسرائیل پیلسٹائن سے ریلیٹڈ انفارمیشن کو لے کر کوئی تشنگی باقی نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ یہودیوں کا یورپ اور امریکہ کے پرفضا مقامات کو چھوڑ کر عرب کے صحراؤں میں آباد ہونا یا آباد کروائے جانا اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے 3 ایگزامپلز ملاحظہ ہوں۔ صہیونی یہودی نظریہ خلقت۔ صہیونی یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ خدا نے 2 قسم کے انسان بنائے ہیں، ایک واقعی کے اصلی انسان جو حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی اولاد ہیں اور وہ صرف ہم یعنی یہودی ہیں، دوسرے وہ انسان ہیں جو اصل میں انسان نہیں بلکہ انسان نما ہیں، انہیں خدا نے ہمارے لیے خلق کیا ہے تاکہ وہ ہمارے یعنی یہودیوں کے کام آ سکیں۔ یہ سب اصل میں 2 پاؤں والے جانور ہیں، لیکن انہیں خلق ہماری طرح کیا گیا ہے۔ تاریخی اعتبار سے ان کی کتابوں میں باقاعدہ یہ درج ہے۔ عبرانی زبان میں ان نان جیوش انسانوں کے لیے لفظ گوئم یا جنٹائل استعمال ہوتا ہے، اور یہودیوں کے علاوہ باقی سارے انسانوں کو انسان نما 2 پاؤں والے جانور کہا گیا ہے، پھر چاہے وہ کرسچن ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، کوئی بھی ہو۔ انہیں ہم پر حکمرانی نہیں بلکہ ہماری خدمت گزاری کرنی چاہیے، کیونکہ خدا کے پسندیدہ و برگزیدہ بندے صرف ہم ہیں، ہم سب سے عظیم ہیں۔ اپنے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ چوزن پیپل ہیں، یعنی خدا کے خاص چنے ہوئے لوگ۔ یہ باتیں کسی مسلم نے خود سے نہیں گڑھی ہیں بلکہ ایک یہودی اسرائیل شاہاک نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں۔ اسرائیل شاہاک ایک یہودی پروفیسر تھا جس نے خود عرب اسرائیل جنگوں میں حصہ لیا تھا اور فرض سمجھ کر عرب مسلمان قتل کیے تھے، مگر بالآخر ایک دن اس کے ضمیر نے کروٹ بدلی اور اس نے سب کچھ اپنی کتاب میں لکھ ڈالا اور مان لیا کہ اس نے غلطی کی ہے، اور ایسا ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہودی عظیم ہیں اور باقی انسان 2 پائے جانور ہیں، اور انہیں استعمال کرنا ضرورت پڑنے پر مار دینا گناہ نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک دلچسپ حقیقت آپ کو بتائیں کہ حالیہ حماس اسرائیل جنگ کے دوران کچھ دنوں پہلے اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے فلسطینیوں کے بارے میں کہا کہ ہم انسان نما جانوروں سے برسر پیکار ہیں۔
اسرائیل بنا سرحدوں بغیر آئین والا ملک۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جس نے اپنے بارڈرز ڈیفائن نہ کیے ہوں، مطلب دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ان سب کے کنٹری بارڈرز آئیڈینٹیفائڈ ہیں سوائے اسرائیل کے۔ ہر ملک یہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کی سرحدیں ہیں اور ہمارے ملک کے مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں فلاں فلاں ملک لگتے ہیں، مگر دنیا کا واحد ملک اسرائیل ہے جس کے ڈیفائنڈ بارڈرز رجسٹرڈ نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ چونکہ ہم خدا کے محبوب ترین مخلوق ہیں اور خدا نے ہمیں دنیا کی ساری نعمتیں بخشنے کا وعدہ کیا ہے، لہٰذا کتاب مقدس میں بنی اسرائیل کو 3 مرحلوں میں پورے کرۂ ارض پر کنٹرول کر کے اپنی حکمرانی قائم کرنے کا کہا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے من البحر الی النہر، یعنی پہلے مرحلے میں انہیں دریا سے لے کر نہر تک حکومت قائم کرنی ہے۔ دریا ہے میڈیٹرین ریور، جبکہ نہر ہے نہر اردن۔ ان 2 جگہوں کے بیچ میں جو جگہ آتی ہے وہ یہی موجودہ فلسطین ہے جس پر اسرائیل قائم ہے۔ اس کو سٹیبل کرنے کے بعد دوسرے مرحلے پر انہوں نے بڑھنا ہے من النہر الی النہر، مطلب نہر سے لے کر نہر تک۔ یہ علاقہ ہے نیل سے لے کر فرات تک۔ اسرائیلی پرچم پر اگر آپ غور کریں تو 2 نیلی پٹیاں اسی نیل اور فرات کو ظاہر کرتی ہیں، اور اس کا مطلب ہے پورے کے پورے مڈل ایسٹ پر حکومت قائم کرنا۔ دوسرے مرحلے میں کامیابی اور اس پر تسلط اسٹیبلش کرنے کے بعد بڑھنا ہے تیسرے مرحلے کی طرف، جو کہ ہے من البحر الی البحر، یعنی کرۂ ارض کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک یہودی حکومت کا قیام۔ اس وجہ سے صہیونیوں نے اپنے بارڈرز ڈیفائن نہیں کیے ہوئے۔ اسرائیل کا کوئی کانسٹیٹیوشن یا آئین بھی نہیں ہے۔ دنیا کے سارے ممالک اپنا قانون وضع کرتے ہیں کہ یہ ہمارا آئین ہے، دستور ہے، اس پر ہم عمل کریں گے اور اس کے خلاف چلنے والا مجرم ہوگا، مگر اسرائیل کا کوئی ریٹن آئین یا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے۔ اب اپنے بڑے بڑے خفیہ مشنز کو ایک کانسٹیٹیوشن میں لکھ کر افشا تو نہیں کیا جا سکتا، نہ کوئی دستور ہوگا، نہ ہی اس کی خلاف ورزی کرنے والے کو سزا ہوگی۔ ضرورت پڑنے پر وقت کے ساتھ ساتھ ٹیمپرری رولز بنا کر کام چلایا جاتا ہے۔ امریکہ، مغرب کی سیاست اور اسرائیل۔ یہ ویڈیو کلپ دیکھیں جو 1986 کی ہے۔ یہ موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن ہیں، جو 1986 میں سینیٹر کی حیثیت سے امریکی سینٹ میں کہہ رہے ہیں کہ اگر مڈل ایسٹ میں کوئی اسرائیل نام کا ملک نہ بھی ہوتا تو ہم ایک ایسا ملک بناتے تاکہ اپنے مفادات کو اس خطے میں تحفظ دینے کے قابل ہوتے۔ We stop those of us who support, as most of us do, Israel in this body, for apologizing for our support for Israel. There's no apology to be made. None. It is the best $3 billion investment we make. Whether or not in Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect our interest in the region. The United States would have to go out and invent an Israel. The second part is people should understand by now, this should be crystal clear, that Israel is the single greatest strength America has in the Middle East. I always say to my friends when they say those things to you, I say, imagine our circumstance in the world were there no Israel. How many battleships would there be? How many troops would be stationed? You know, I used to say, early on when I was a kid, I'd say, when I was a young senator, I'd say, if I were a Jew, I'd be a Zionist. I am a Zionist. You don't have to be a Jew to be a Zionist. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مغرب اسرائیل کے ہر ناجائز کام کو جائز مان کر اس کی سپورٹ میں کیوں اتر آتے ہیں۔ 1948 میں ایک نوزائیدہ ملک کی مضبوط آرمی کیسے بنی؟ یکایک اسرائیل کو ایٹمی ہتھیار کہاں سے ملے؟ اس ویڈیو میں ہم اس بات پر بحث نہیں کریں گے کہ امریکہ اپنے کن مفادات کی خاطر مڈل ایسٹ خطے میں ایک مضبوط اسرائیل کا وجود چاہتا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ نہ ہی ہم اس پر بات کریں گے کہ اینڈ ونر کون ہے۔ امریکہ اور مغرب جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کو بنایا اور اسے اپنے مفادات کی تحفظ کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، یا پھر اسرائیل اینڈ ونر ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ مغرب اور امریکہ میں ہماری صہیونی لابی ہی تو ہے جو کسی کو صدر بناتی ہے، کسی کو سینیٹر، کسی کو کانگریس مین، تو کسی کو بڑے بڑے بینکس کے چیئرمین۔ تمہاری سیکیورٹی، ڈیفنس فورسز، ٹیکنالوجی سب ہم ہی تو چلاتے ہیں۔ ویسے اس پروپیگنڈے کے جواب میں کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ عربوں نے خود زمینیں بیچی ہیں،
لائٹر موڈ میں اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ یورپ یا امریکہ کے جن جن اسٹیٹس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ جن گھروں میں وہ رہ رہے ہیں وہ گھر انہوں نے پیسے دے کر خریدے ہیں، وہ ان کی ملکیت ہے۔ کیا یہ جواز فراہم کرتا ہے اس چیز کا کہ وہ اس ملک کے اندر آزادی کا اعلان کر دیں اور وہاں پر مذہب کے نام پر اسلامستان یا ہندو ماتر بھومی یا قومیت کے نام پر ترکستان عربستان بنا لیں اور منٹوں کے اندر اپنی آرمی بھی کھڑی کر لیں اور دنوں کے اندر ایٹمی ہتھیار بھی حاصل کر لیں، اور پھر جن یورپینز یا امریکنز نے ان بے روزگاروں کو اپنے ملک میں روزگار دیا، پناہ دی، شہریت دی، انہی کے خلاف ہتھیار اٹھا کر انہیں مارنا اور ان کے گھروں پر قبضہ کرنا شروع کریں؟ کیا یہ صحیح ہوگا؟ جواب ہوگا کہ بے شک کسی شہر میں ان کی اکثریت ہو گئی ہے، زمین بھی ان کے اپنے ہیں، مگر انہیں اس ملک کے قانون کے تحت وہاں کا ذمہ دار فرمانبردار شہری بن کر رہنا ہے۔ اسرائیل کس طرح وجود میں آیا، اور کیا یہاں اسرائیل کے وجود میں آنے سے پہلے کوئی فلسطین نام کا ملک تھا یا نہیں؟ اس کے لیے ہمیں تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ 14 مئی 1948 یعنی اسرائیل کے قیام کے اعلان سے قبل عرب خطے میں جگہ جگہ یہودی تو آباد تھے، مگر اسرائیل نام کا کوئی ملک نہیں تھا، بلکہ اسی طرح جیسے یہودی یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے پوری دنیا میں کم یا زیادہ تعداد میں پھیلے ہوتے ہیں مختلف ممالک میں، عرب سرزمین پر آباد یہودیوں کی تعداد امریکہ اور یورپ میں آباد یہودیوں کی نسبت بہت کم تھی۔ ایک یہودی ادارے کی اپنی ریسرچ جیوش پاپولیشن آف دی ورلڈ کے مطابق 1939 میں دنیا بھر میں پھیلے یہودیوں کی آبادی کا تناسب اس طرح سے تھا: 58% یہودی یورپ میں آباد تھے، 32% یہودی امریکہ میں، 4% ایشیا میں اور 3% افریقہ میں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عرب سرزمین پر یہودیوں کی تعداد دنیا بھر میں پھیلے ٹوٹل جیوش آبادی کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آیا اسرائیل کے قیام سے پہلے فلسطین وجود رکھتا تھا یا نہیں۔ عثمانی سلطنت سے پہلے سیریا یا ملک شام بڑا ہوا کرتا تھا اور اسے گریٹر سیریا کہا جاتا تھا۔ فلسطین اس گریٹر شام کا حصہ اور اس کا ایک صوبہ تھا۔ اس صوبے کا نام فلسطین ہی تھا اور اس کا نقشہ بھی کچھ اس طرح کا تھا۔ یہ آٹومن امپائر یا سلطنت عثمانی کے دور کا نقشہ ہے۔ آپ یہاں پر کلیئرلی فلسطین کو دیکھ سکتے ہیں، بلکہ وہی نقشہ جو آج اسرائیل کا ہے جس میں فلسطین کہیں نظر نہیں آتا، یہ بھی اسی عثمانی دور کا ایک نقشہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب جگہوں شہروں کے نام عربک ہیں نہ کہ عبرانی۔ یہ بات تو اسٹیبلشڈ ہو گئی کہ 1948 سے پہلے فلسطین موجود تھا، مگر اسرائیل وجود نہیں رکھتا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس وقت فلسطین میں یہودیوں کی آبادی کتنی تھی۔ ورلڈ وار 1 کے بعد 1922 کو عثمانی سلطنت یا خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، مگر 1917-18 کو ہی عثمانی سلطنت کے خلاف عربوں کی بغاوت کامیاب ہو گئی تھی اور 1918 کو آٹومن امپائر کے زیر انتظام عرب ممالک کو فرانس اور برطانیہ نے آپس میں بانٹ لیے۔ فلسطین برطانیہ کے حصے میں آیا۔ 15 مئی 1948 تک فلسطین پر برٹش قبضہ رہا اور اسی عرصے میں یہودیوں کے لیے ایک الگ وطن بنانے کا کھیل کھیلا گیا، اگرچہ اس کی شروعات پہلے سے ہوئی تھی جس کا ہم آگے چل کر ذکر کریں گے۔ بات ہو رہی تھی اسرائیل کے بننے سے پہلے فلسطین میں آباد یہودیوں کی تعداد کی۔ خود جیوش ادارے کے اعداد و شمار کے مطابق 1878 یعنی عثمانی دور میں فلسطین میں یہودیوں کی آبادی ٹوٹل آبادی کا 3 سے لے کر 5% تک تھی، مسلمان 85% اور کرسچنز 9%، جبکہ 1922 تک جیوش پاپولیشن بڑھ کر 11% ہو گئی۔ یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ یہ اعداد و شمار مسلمانوں کے نہیں بلکہ خود یہودیوں کے مطابق ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان اعداد و شمار کو بڑھا کر بتایا گیا ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس قوم کی 90% آبادی یورپ اور امریکہ میں رہتی تھی، ان کے لیے ایک الگ ملک عرب سرزمین پر کیوں بنایا گیا؟ اگر امریکہ یا کوئی یورپین کنٹری اتنے ہی غمخوار تھے اس قوم کے، تو ان کو ایک الگ وطن یورپ یا امریکہ میں کیوں نہیں بنا کر دیا گیا؟ عرب کے خشک بیابانوں کو ہی کیوں چنا گیا؟ کیا واقعی عربوں نے اپنی اس قدر زمینیں یہودیوں کو بیچیں کہ جس سے وہ اکثریت میں آ گئے اور مسلمان اقلیت میں چلے گئے، اور پھر یہودیوں نے کہا کہ جی اب ہم اکثریت میں ہیں اور تمہارے نیچے تمہاری حکومت کے انڈر نہیں رہ سکتے، اور ملک کا نام فلسطین سے بدل کر اسرائیل رکھ لیتے ہیں، اور اب تم ہماری حکومت کے
انڈر رہو گے، یا معاملہ کچھ اور ہے۔ اتنے سارے یہودی فلسطین میں کہاں سے اور کیسے آئے کہ جس سے آج یہاں کی آبادی کم و بیش 50% یہودی اور 50% عرب رہ گئے؟ یہ بات تو ثابت ہوئی کہ 1948 سے پہلے صرف فلسطین کا وجود تھا، اسرائیل کا نہیں۔ تو اسرائیل کا وجود کس طرح عمل میں آیا؟ یہودی ہر جگہ مختلف ممالک میں بکھرے ہوئے ہیں۔ ان کی خدمات تو ہر ملک کو حاصل ہے مگر خود اپنے لوگوں کو نہیں۔ ان کو تعصب کا نشانہ بنایا جاتا ہے، انہیں قتل کیا جاتا ہے مگر کوئی پرسان حال نہیں ان کا۔ ان کا اپنا ایک الگ ملک ہونا چاہیے جہاں پر یہ امن سے رہ سکیں، اپنے ملک اور اپنے لوگوں کی خدمت کر سکیں، نہ کہ دوسروں کی۔ یہ آئیڈیا سب سے پہلے 1896 کو یورپین ملک آسٹریا کے رہنے والے تھیوڈور ہرزل نے دیا تھا۔ 1896 کو اس نے اپنی ایک کتاب لکھی، دی جیوش اسٹیٹ۔ ایک سال بعد ہرزل نے اپنے اس آئیڈیا کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سوئٹزرلینڈ کے شہر بیسل میں ایک کانفرنس کا انعقاد کروایا، دنیا کی پہلی زائنسٹ کانگریس۔ یہ آئیڈیا یا پولیٹیکل موومنٹ جس میں یہودیوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا گیا، اس کو زائنزم یا صہیونیت کہا جاتا ہے۔ اس اصطلاح یا ٹرم کی بنیاد ہی 1897 کو دی ورلڈ فرسٹ زائنسٹ کانگریس میں پڑی۔ اسے فیشسٹ یا ریسسٹ ریاست بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پیور ایک خاص نسل کے لیے بنی ریاست ہے جس میں یہودی کے علاوہ باقی تمام شہریوں کو دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے۔ اس طویل کانفرنس میں اس بات پر بحث کی گئی کہ یورپ میں ظلم و ستم سے نجات کے لیے ہمیں اپنا الگ سے ایک ملک بنانا چاہیے۔ ان پاسبلٹیز پر بات کی جاتی رہی کہ یہ آزاد ملک کہاں پر بنایا جائے۔ صہیونی ریاست بنانے کے لیے 3 مقامات زیر بحث تھے، افریقہ، یورپ اور عرب خطہ۔ بعد میں اس پر اتفاق کیا گیا کہ چونکہ یروشلم کا خطہ اور یہ عرب پٹی صدیوں پہلے سے ہم یہودیوں کا مسکن رہا ہے اور اسی سرزمین کو خدا نے ہمارے لیے مقدس گردانا ہے اور اسی سرزمین سے ہمارے مسیحا آئیں گے، اس لیے ہمیں عرب سرزمین اور فلسطین پر اپنا ملک بنانا چاہیے۔ یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ کچھ یہودیوں نے اس الگ یہودی ریاست کے منصوبے سے سرے سے اتفاق ہی نہیں کیا اور اس زائنزم کو شیطانی منصوبہ قرار دے کر اس کی مخالفت کی۔ اس یہودی گروہ کا کہنا تھا کہ ہمیں خدا نے اپنی کوئی سرزمین یا ملک بنانے کا حکم دیا ہی نہیں ہے، نہ ہی ہمیں پتہ ہے کہ ہماری مقدس سرزمین کہاں ہے۔ یہ تو توریت کے مطابق جب ہمارے مسیحا آ جائیں گے وہ خود مقدس سرزمین کی نشاندہی کریں گے اور وہی ہمیں لے کر جائیں گے اس ہولی لینڈ کی طرف۔ یہ وہ یہودی ہیں جو اسرائیل بن جانے کے بعد بہت کم تعداد میں وہاں گئے اور ان کی اکثریت نے جہاں پر وہ تھے وہیں پر رہنے کو ترجیح دی۔ یہ یہودی اسرائیل کے وجود کو خدا سے جنگ قرار دیتے ہیں اور آج بھی اس ریاست کے شدید مخالف ہیں۔ آپ نے اسرائیل کے خلاف امریکہ اور یورپ میں بعض مقامات پر ان کے مظاہرے وغیرہ دیکھے ہوں گے۔ یہ زائنزم یا صہیونیت کو یہودیت سے علیحدہ تصور کرتے ہیں مگر تعداد میں بہت کم ہے۔ یہاں پر بریکٹس کے اندر یہ بات بتاتے چلیں کہ مسلمز کے مطابق توریت میں جس مسیحا یا نجات دہندہ کا ذکر یہودی کر رہے ہیں وہ آ گیا ہے مگر یہودیوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کیا اور وہ نجات دہندہ ہیں اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ دی ورلڈ فرسٹ زائنسٹ کانگریس میں یہ پلان بنا کہ چھوٹے پیمانے پر خاموشی سے فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری شروع کی جائے، وہاں پر زمینیں خریدی جائیں اور مشن کا آغاز کیا جائے۔ صہیونی موومنٹ پوری طرح ایکٹیو ہوئی۔ فلسطین میں زمینوں کی خریداری کے لیے فنڈ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ کمپنیاں بنائی گئیں جو لوگوں کو فلسطین مائیگریٹ کراتی تھیں اور ریپرزنٹیٹیوز کی ٹیمیں بنائی گئیں جو یورپ اور امریکہ میں وہاں کی حکومتوں کے سامنے اپنا کاز پیش کرتے اور انہیں اس بات پر قائل کرتے کہ ہم مظلوم ہیں، ہمیں ایک الگ وطن کی ضرورت ہے۔ دنیا میں ہر مذہب اور نسل کے لوگوں کا اپنا اپنا الگ ملک ہے اور ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ یہ ریپرزنٹیٹیو ٹیمیں یورپ اور امریکہ میں اپنے حق میں حمایت حاصل کرنے اور اپنا مدعا پیش کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے تھے کہ کس طرح مڈل ایسٹ میں آپ کی حمایت سے بننے والی ایک یہودی ریاست آپ کے اور پورے یورپ اور امریکہ کے فائدے میں ہے، مطلب دنیا کے 70% ریسورسز وہاں پر ہیں اور یہ یہودی ریاست مغرب کی آنکھ اور کان بن کر رہے گی وغیرہ وغیرہ۔
دوسری طرف آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیوز نے فلسطین جا کر وہاں کے قبائل کے ساتھ یہ شیئر کیا ہوگا کہ جی ہم اکٹھے ہوئے تھے اور یہ ہمارا پلان ہے, ہم یہاں پر ایک الگ جیوش ریاست بنانا چاہتے ہیں. دیکھیں آپ عربوں کے تو اتنے ممالک ہیں, آپ یہاں فلسطین میں ہمارے لیے گنجائش پیدا کریں, چونکہ یہ سرزمین ہمارے لیے بہت مقدس ہے, اس لیے ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں اور آپ کو پورا معاوضہ دے کر آپ سے آپ کی زمینیں خریدنا چاہتے ہیں. اب آپ بتائیں کہ آپ راضی ہیں اور کریں گے ہمارے ساتھ یہ ایگریمنٹ یا نہیں؟ اگر نہیں تو ہم جا کر کہیں اور اپنی الگ ریاست کا بندوبست کرتے ہیں. آپ کے خیال میں کیا ایسا ہوا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہے. دی ورلڈ فرسٹ زائنسٹ کانگریس کے بنائے گئے ریپرزنٹیٹیو ٹیموں کی کوششوں اور ان کے سسٹمز میں ڈیپ روٹڈ ہونے کی وجہ سے ویسٹ میں زائنزم کے لیے حمایت کی ایک لہر پیدا ہوئی. یورپین آفس ہولڈرز اور ہائی رینکنگ آفیشلز نے ان ایکسپیکٹڈلی صہیونیت کاز کا کھل کر ساتھ دینا شروع کیا. مثلا اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم لائڈ جارج نے, جو خود ایک سخت گیر کرسچن تھے, نے کہا کہ یہودیوں کو فلسطین میں جمع کرنا باعث بنے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پر واپس اترنے کا. اس قضیے کا اہم کردار برطانیہ کے فارن سیکرٹری آرتھر بیلفور نے کہا کہ یہ اچھا آئیڈیا ہے کہ یہودیوں کو یورپ میں سے سمیٹ کر فلسطین میں اکٹھا کیا جائے. جب صہیونی کمپنیاں فلسطین میں اربوں سے زمینیں خرید رہی تھیں, اس وقت فلسطین پر خلافت عثمانیہ کی حکومت تھی. ایک خاص مدت کے بعد عثمانی انتظامیہ نے یہودیوں کی اس خطے میں غیر معمولی دلچسپی کو دیکھ کر یہودیوں پر زمینوں کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کر دی. اس وقت تک جتنے زمینیں یہودیوں نے مسلمانوں سے خریدی تھیں وہ ٹوٹل فلسطینی رقبے کا صرف 3% بنتا تھا. اگر 1945 تک کے ٹائم کو دیکھا جائے تو مسلمانوں کے نہیں بلکہ خود مغرب کے اعداد و شمار کے مطابق جو زمینیں پیسے دے کر یہودیوں نے خریدے تھے وہ ٹوٹل پیلسٹینین لینڈ کا 6% بنتا ہے. تو ایک سادہ سا سوال یہ ہے کہ آج کیا اسرائیل 3 یا 6% فلسطینی رقبے پر قائم ہے؟ کیا انہیں 3% یا 6% زمینیں یا ٹوٹل چند مائل زمینیں خرید کر ریاست کے اندر ریاست بنانے کا حق تھا؟ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا میں کس کمیونٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک جگہ پر چند میل زمینیں خرید کر اپنی الگ ریاست بنا سکتے ہیں، اپنی آرمی کھڑی کر سکتے ہیں؟ نہ صرف یہ بلکہ نیٹو اقوام کو اسلحہ تان کر ان کی زمینوں سے بے دخل کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. ورلڈ وار 1 میں عثمانی سلطنت جرمنی کا حلیف تھا جبکہ برطانیہ مخالف اتحاد کا حصہ تھا. برطانیہ نے عرب حکمرانوں کو اس بات پر راضی کیا کہ اگر وہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے تو خلافت عثمانیہ کی شکست کے بعد انہیں آزاد کر دیا جائے گا. اس سلسلے میں برطانیہ نے اپنا ایک خاص نمائندہ یا جاسوس تھامس ایڈورڈ لارنس کو عرب ریاستوں میں عرب قبائل کے سربراہوں سے ملاقاتوں کے لیے بھیجا. تھامس لارنس یہ کام کرنے میں کامیاب رہا اور جنگ کے دوران ہی عربوں نے سلطنت عثمانیہ سے بغاوت کر دی. اس پورے واقعے پر ایک فلم بھی بنی ہے، لارنس آف عربیہ. دوسری طرف یہودیوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے برطانیہ ان سے بھی مذاکرات کر رہا تھا کیونکہ یہودیوں کی اکثریت یورپ میں آباد تھی. اور جب یہودیوں نے یہ شرط رکھی کہ ہم جرمنی کے خلاف برطانیہ کی مدد کریں گے اور کامیابی کے بعد ہمیں فلسطین میں اپنا ایک الگ وطن چاہیے، تو انگریزوں نے حامی بھری کہ ہم یہ کر کے دیں گے آپ کو. انگریزوں کو بس جرمنی اور سلطنت عثمانیہ کو شکست دینی تھی کسی طرح سے. 2 نومبر 1917 کو برطانیہ کے فارن سیکرٹری آرتھر بیلفور نے برٹش جیوش کمیونٹی کے لیڈر لارڈ روتھسچائلڈ کو ایک خط لکھا جس میں انگریز سرکار نے آفیشلی زائنسٹ فیڈریشن آف گریٹ برٹن اینڈ آئرلینڈ کو یہ یقین دلایا کہ تاج برطانیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک الگ ملک، نئی ریاست بنائی جائے اور برطانیہ اس سلسلے میں بھرپور تعاون کرے گا. انگریزوں اور زائنسٹ یہودیوں کے درمیان اس قرارداد کو بیلفور ڈکلیریشن کہا جاتا ہے. جب تاج برطانیہ سے یہ حکم صادر ہو رہا تھا اس وقت فلسطین میں 90% آبادی عرب مسلمانوں کی تھی، مگر 31 سال بعد ان میں سے بہت ساروں کو قتل کر دیا گیا تھا. اس ویڈیو میں ایک صہیونی یہودی سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے آج تک کتنے عرب مارے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی حساب کتاب نہیں رکھا، بس اتنا پتا ہے کہ میری بندوق میں 250 گولیاں ہوتی تھیں. לא יכול לדעת בחיי. היה לי מקלע עם 250 כדורים.
یاد رہے کہ ابھی یہ ورلڈ وار 1 کی بات ہو رہی ہے، جب نہ تو ہٹلر کا کوئی نام و نشان تھا، نہ ہی یہودیوں کا کوئی قتل عام عمل میں آیا تھا۔ عربوں نے اپنا کام کر دکھایا، پہلی جنگ عظیم ختم اور عثمانی سلطنت ٹوٹ گئی۔ اب باری تھی برطانیہ کی کہ وہ اپنے وعدے نبھائے۔ سلطنت عثمانیہ کے زیر انتظام عرب خطے کو 1918 میں فرانس اور برطانیہ نے آپس میں تقسیم کر لیا اور فلسطین کا کنٹرول برطانیہ نے سنبھال لیا۔ سلطنت عثمانیہ کے فرانس اور برطانیہ میں بٹوارے کو کسی عرب قبیلے یا لیڈر کی حمایت حاصل نہیں تھی، نہ انہوں نے فلسطینیوں سے پوچھا کہ سلطنت عثمانیہ تو ختم ہو گئی، اب تم بتاؤ کہ آزاد رہنا ہے جس طرح عربوں سے وعدہ کیا گیا تھا، یا فرانس کے زیر سایہ جانا ہے، یا تاج برطانیہ کا حصہ بننا ہے۔ بلکہ جس طرح جنگوں میں مال غنیمت کا بٹوارا ہوتا ہے، اسی طرح شکست خوردہ اوٹومن امپائر کی سلطنت کو آپس میں بانٹ لیا گیا۔ فرانس اور برطانیہ کے بیچ اس تقسیم بندی کو مینڈیٹ سسٹم کہا جاتا ہے۔ برطانیہ کا فلسطینیوں کے بجائے ہر قدم پر زائنسٹ سے مشورہ جاری رہا کہ وہ کس طرح کا فلسطین چاہتے ہیں اور ان کے ذہن میں اپنے آنے والے ملک کا کیا نقشہ فریمڈ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری طرف فلسطینی اس ماجرے سے بالکل بے خبر تھے کہ برٹش امپیریلزم، زائنزم اور اینٹی سیمیٹزم سارے مل کر کیا کھچڑی پکا رہے ہیں۔ مینڈیٹ سسٹم کے تحت فلسطین پر برطانوی رول یہودیوں کے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزا رہی۔ فلسطین کی سرکاری زمینیں جو برطانوی قبضے کے بعد اب انگریز انتظامیہ کے زیر کنٹرول تھیں، یہودیوں کے لیے وقف ہو گئیں۔ مطلب جہاں جہاں غیر آباد بنجر زمینیں تھیں جن کا کوئی والی وارث نہیں تھا، وہ زمینیں سرکاری شمار ہوتی تھیں، اور انگریز سرکار نے بڑے پیمانے پر زمینیں یہودیوں کے لیے مختص کرنا شروع کر دیا۔ قافلے کے قافلے فلسطین آنا شروع ہوئے، یہودیوں کے اسکولز بننے لگے، فیکٹریاں لگنے لگیں، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی مسلح ملیشیا بھی بنا لی جسے ہاگنا کہا جاتا تھا۔ انگریزوں کی طرف سے بڑے پیمانے پر یہودیوں کی آباد کاری دیکھ کر پہلی بار فلسطینیوں کو ہوش آیا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ سمجھنے لگے کہ انگریز انہیں آزادی دلانے نہیں بلکہ یہودیوں کو یہاں بسانے آئے ہیں۔ صہیونیوں کی ہاگانا ملیشیا جنگ میں عربوں سے زیادہ ماہر تھی، کیونکہ مختلف ممالک کی آرمیز میں رہ کر انہیں جنگ عظیم اول لڑنے کا تجربہ تھا، مگر فلسطینی کبھی منظم جنگ کا حصہ نہیں رہے تھے۔ یہودیوں کی یہ ساری آباد کاری اور موومنٹ ہو رہی تھی ایک صہیونی یہودی شخص ڈیوڈ بن گوریان کی سرپرستی میں۔ بن گوریان خود پولینڈ کے زائنسٹ جیو تھے۔ فلسطینیوں نے ملک میں یہودیوں کی آباد کاری کے خلاف پہلی بار 1936 میں مزاحمت کی۔ یہ مزاحمت ایک ہڑتال کی شکل میں تھی۔ برطانوی حکومت نے ہڑتال توڑنے کے لیے سخت کارروائی کا فیصلہ کیا۔ فلسطینی عربوں کو گرفتار کر کے ان پر تشدد کیا گیا، ان کے گھر اڑا دیے گئے، میس پنشمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کے لیڈروں کو ملک بدر کیا گیا اور ان کے ہتھیار بحق سرکار ضبط کیے گئے۔ فلسطینیوں نے جواب میں انگریز اور یہودی مفادات پر حملے شروع کر دیے، جبکہ انگریز اور یہودی ہاگانا فورسز نے فلسطینی دیہاتوں میں گھس کر پکڑ دھکڑ اور لوٹ مار شروع کی۔ مسئلہ انگریز حکمرانوں کے لیے ایک درد سر بن گیا اور انہوں نے ایک کمیشن فلسطین بھیجا جسے پیل کمیشن کہا جاتا ہے۔ اس کمیشن نے وہی کیا جو وہ ہر جگہ کرتے آئے ہیں، لائن کھینچ کر ملک تقسیم کرو۔ کمیشن نے ایک خاص حصہ یہودیوں کے لیے مختص کیا اور باقی حصہ عرب فلسطینیوں کے لیے۔ چونکہ فلسطینی مسلمان اکثریت میں تھے، اس لیے یہودیوں کے لیے مختص علاقے میں آباد 2.5 لاکھ فلسطینیوں کو زبردستی وہاں سے دوسری طرف منتقل کرنا تھا۔ پیل کمیشن سے مسئلہ حل نہ ہوا اور مسلمانوں اور یہودیوں میں جنگ جاری رہی۔ 1939 تک تقریباً 10% عرب مسلمان آبادی کو یا تو قتل کیا گیا، یا تو علاقہ بدر کیا گیا، یا پھر زخمی اور گرفتار کیا گیا۔ برطانیہ اس تنازع کو کسی طرح حل کرنا چاہتا تھا جس سے فلسطینی بھی راضی ہوں اور ان کے صہیونی یہودیوں کے ساتھ کیے گئے وعدے بھی وفا ہوں۔ لہٰذا 1939 کو برطانیہ کی جانب سے اس مسئلے کا ایک اور حل پیش کیا گیا۔ ایک وائٹ پیپر جاری کر کے انگریز سرکار نے تجویز دی کہ فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بجائے آئندہ آنے والے 10 سالوں میں اسے برٹش رول سے آزاد کیا جائے گا، اور دونوں مذاہب یا اقوام یعنی عرب مسلمان اور یہودی ایک ساتھ فلسطین میں زندگی بسر کریں گے۔ ساتھ ہی یہ تجویز دی گئی کہ یہودیوں کی مزید آباد کاری پر پابندی لگائی جائے گی۔
برطانیہ کے اس تجویز سے صہیونیوں اور انگریز سرکار میں اختلافات نے جنم لیا، کیونکہ یہودیوں کے مطابق یہ ان کے ساتھ ایک دھوکہ تھا اور انگریز سرکار صہیونی یہودیوں سے کیے گئے ایگریمنٹ یعنی ان کے لیے ایک آزاد اور الگ ملک کے وعدے سے پھر گئی ہے۔ اس فیصلے کے خلاف یہودیوں نے فلسطین میں بڑے پیمانے پر بم دھماکے کروائے، جس سے درجنوں فلسطینی قتل ہوئے۔ اسی اثناء میں تاریخ کا ایک اور بھیانک صفحہ پلٹا اور ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی، وہ جنگ جس نے 60 ملین انسانوں کی جانیں لیں، جن میں کہا جاتا ہے کہ 6 ملین یہودی جو اس وقت ٹوٹل یہودی آبادی کا 2/3 بنتا ہے بھی شامل تھے۔ اس واقعے کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم اس ڈسکشن کو پاز کر کے یہودیوں کے بڑے پیمانے پر قتل و قتال اور دنیا بھر میں پائے جانے والی نفرت پر بات کرتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہے یا اس کے پیچھے خود صہیونیوں کی سوچ کار فرما تھی۔ اس پر بہت بحث ہوئی ہے کہ یہودیوں کی پیش کردہ یہ تعداد کہ 60 لاکھ یہودی ورلڈ وار 2 میں مارے گئے ہیں، یا جرمن فوج نے ہٹلر کی لیڈرشپ میں نازی جرمنی میں 6 ملین یہودی گیس کے چیمبرز میں ڈال کر قتل کیے ہیں، آیا یہ تعداد درست ہے یا نہیں؟ بہرحال یہ بات تو درست ہے کہ ہٹلر کو یہودیوں سے شدید نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ ہے ورلڈ وار 1 میں یہودیوں کا بطور کمیونٹی مل کر جرمن کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دینا۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ صہیونیوں نے انگریزوں سے فلسطین میں ایک الگ یہودی ملک کے قیام کے بدلے جرمنی کے خلاف ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا تھا، جس کے نتیجے میں جرمن کو برطانیہ وغیرہ سے شکست ہوئی تھی۔ یہ بات تو کہیں نہ کہیں ہٹلر کے دل میں تھی کہ انہوں نے مل کر بطور کمیونٹی ایک منظم پلان کے تحت جرمنی کے خلاف دشمن کی مدد کی ہے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ آپ نے ہٹلر کا وہ مشہور جملہ بھی سنا ہوگا کہ میں جس ناکامی یا پرابلم کی کھوج میں لگ کر اس کی تہ تک گیا ہوں، وہاں مجھے یہودیوں کی سازش نظر آئی ہے۔ اور پھر اس نے جرمنی میں بسے یہودیوں کو چن چن کر بے رحمانہ طریقے سے قتل کیا۔ بحیثیت مسلمان یا انسان کوئی اس چیز کی حمایت نہیں کر سکتا کہ آپ جنگ کے اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر ان لوگوں کو قتل کریں جو جنگجو نہیں ہیں، یا عورتوں بچوں کو قتل کرنا کسی بھی صورت جائز نہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب، نسل یا رنگ سے تعلق رکھتے ہوں۔ کچھ حلقوں کا یہ ماننا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں یہودی قتل ہوئے ہی نہیں ہیں۔ یہ خوف پھیلایا گیا صہیونی یہودیوں کی جانب سے تاکہ اس وقت دنیا بھر میں رہنے والے یہودیوں کو یہ باور کروایا جا سکے کہ یورپ تمہارے لیے اب محفوظ نہیں ہے اور ہم ایک الگ ملک بنا رہے ہیں جس میں صرف یہودی ہوں گے اور ہمیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، ہمارا اپنا سسٹم ہوگا، ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار سکیں گے اور وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ان افراد کو ہولوکاسٹ ڈینائلز یا منکرین ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ہولوکاسٹ کی ڈینائل کے لیے کافی مضبوط دلائل رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ 6 ملین والا پروپیگنڈا خوب بکا اور یہودی ڈر کے مارے یورپ چھوڑ کر فلسطین شفٹ ہونا شروع ہوئے۔ اس گروپ کے ریسرچرز کا خیال ہے کہ ورلڈ زائنسٹ کانگریس کے بعد بہت تھوڑے یہودی یورپ چھوڑ کر عرب کے بیابانوں میں جا کر رہنے پر رضامند ہوئے تھے اور اکثریت بالکل بھی یورپ یا مغرب کو چھوڑ کر فلسطین کے صحراؤں میں زندگی گزارنے پر راضی نہیں ہو رہے تھے۔ یہ ناقدین ہولوکاسٹ ڈینائلز، جن میں خود صہیونیت سے متنفر یہودی بھی شامل ہیں، اپنا مدعا سمجھانے کے لیے کچھ اور مثالیں بھی دیتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہودیوں کو دنیا کے دوسرے خطوں سے متنفر کر کے فلسطین میں آباد کرنے اور انہیں یہ باور کرانے میں کہ دنیا کا کوئی کونا یہودیوں کے لیے محفوظ نہیں ہے سوائے فلسطین کے، انہیں جان بوجھ کر ناامن بنا دیا گیا تھا۔ کچھ مثالیں یہ ہیں: شدت پسند صہیونی یہودی ڈیوڈ بن گوریان، جس نے اسرائیل بننے سے پہلے یہودیوں کی سرزمین فلسطین میں مائگریشن میں اہم کردار ادا کیا تھا اور بعد میں اسرائیل بننے کے بعد پہلے وزیر اعظم بنے تھے، نے یورپ میں بسے یہودیوں کی اسرائیل مائگریشن میں عدم دلچسپی کو دیکھ کر ایک بار کہا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ جانباز چست یہودی نوجوانوں کا ایک گروہ بناؤں اور انہیں ان ملکوں میں بھیجوں جہاں یہودی رہتے ہیں اور وہاں جا کر وہ خود کو غیر یہودی ظاہر کر کے یہودیوں کو تنگ کریں، ماریں، پیٹیں، گندی گالیاں دیں، مثلا اے یہودی دفع ہو جاؤ یہاں سے، اپنی سرزمین فلسطین میں جا کر رہو، تاکہ وہ مجبور ہوں اور اپنے لیے فلسطین کو ہی محفوظ ترین جگہ سمجھیں اور آ کر یہاں آباد ہوں۔
وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ کام ہزاروں پیغمبروں سے زیادہ کارگر ثابت ہوتا یہودیوں کو اکٹھا کرنے میں۔ صہیونیوں پر گہری ریسرچ رکھنے والے ایکسپرٹس اس بات پر متفق ہیں کہ یہ فارمولا زائنسٹ کانگریس کی جانب سے عملی طور پر آزمایا گیا ہے۔ 1941 میں غیر قانونی یہودیوں سے بھری ایک کشتی جو 1771 افراد کو لے کر یورپ سے فلسطین کی جانب محو سفر تھی، راستے میں بن گوریان کے ہاگانا مسلح تنظیم نے اس وقت جب یہ کشتی ایک یورپین بندرگاہ پر کھڑی تھی اسے اڑا دی، جس سے اس پر سوار بیشتر مسافر ہلاک ہوئے۔ اس واقعے کو انگریزوں کے سر تھوپ دیا گیا کیونکہ 1939 میں انگریز سرکار نے فلسطین میں مسلم یہودی فسادات کی وجہ سے یہودیوں کی فلسطین مہاجرت کو ڈسکریج کرنے کے لیے ایک تو فلسطین میں سخت قوانین لاگو کیے تھے، دوسرا انہوں نے نازی جرمنیوں کے مد مقابل یہودیوں کے آگے اپنا امیج بہتر بنانے کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے کہ یہودیوں پر ہم زیادہ مہربان ہیں، انگریزوں نے اپنے زیر کنٹرول یورپین ملکوں مثلاً برطانیہ وغیرہ میں یہودی خاندانوں کو انسینٹیوز دینا شروع کیا تھا، جس کی وجہ سے یہودیوں کی فلسطین کی طرف ہجرت کم ہو گئی تھی، اور یہ کام زائنسٹ رہنما نہیں چاہتے تھے۔ کشتی والے واقعے کے بعد انگریز سرکار کی منظم کردار کشی کی گئی، جس سے ڈر کر انگریز سرکار نے فلسطین کے دروازے یہودیوں کے لیے کھول دیے، اور دوسری طرف یورپ کے طول و عرض میں یہودیوں میں بے چینی بڑھ گئی یا خود صہیونیوں کی مدد سے پھیلا دی گئی، اور وہ کسی بھی طرح فلسطین جانے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ دوسری طرف زائنسٹ رہنما لوگوں کو یہ باور کروا رہے تھے کہ فلسطین میں تمہارے لیے دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، یہ وہی سرزمین ہے جس کا خدا نے تم سے وعدہ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ڈیوڈ بن گوریان نے عراق میں بھی یہی کام کیا۔ عراقی یہودی دنیا کے امیر ترین اور خوشحال ترین یہودی تھے، حکومت میں بھی ان کا اثر و رسوخ تھا، کابینہ میں ان کا اپنا وزیر تھا، اور ایک وقت ایسا آیا جب یہ کہا جاتا تھا کہ بغداد میں نہ صرف ان کی آبادی مسلمانوں سے زیادہ ہوئی ہے بلکہ بغداد کے امیر ترین مسلمان کی دولت غریب ترین یہودی سے کم ہے۔ ان کے مذہبی پیشوا آزاد اور عبادت گاہیں آباد تھیں۔ عراقی سوسائٹی اور مسلمان انہیں اہل کتاب اور ادیان الہی میں سے ایک مان کر ان کے ساتھ گھل مل گئے تھے۔ زائنسٹ رہنماؤں نے بہت کوشش کی کہ انہیں فلسطین منتقل کیا جائے، مگر ناکام رہے کیونکہ وہ انہیں ایسا کچھ آفر نہیں کر سکتے تھے جو ان کے پاس پہلے سے نہ ہو۔ 1950 میں یہودیوں پر پہلا دھماکہ ہوتا ہے اور اس کے بعد بغداد میں یہودی مفادات پر دھماکوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نہ صرف عراقی یہودی بلکہ امریکہ میں رہنے والے یہودی بھی جوق در جوق مقبوضہ فلسطین ہجرت کرنا شروع ہوئے۔ نیو یارک ٹائمز اخبار نے ہر دن عراق میں ہونے والے پرانے واقعات کو نمایاں چھاپ کر امریکی یہودیوں میں ڈر اور خوف پیدا کیا۔ ان کا یہ طریقہ واردات کامیاب رہا اور صرف 5 سال کے عرصے میں 1,20,000 یہودی عراق سے مقبوضہ فلسطین شفٹ ہوئے اور بغداد میں صرف 5,000 یہودی باقی بچے۔ اس تجویز پر عمل کیا گیا جو بن گوریان نے اعلانیہ دی تھی۔ ولبور کرین ایولینڈ جو اس وقت عراق میں CIA کے سینئر آفیسر تھے نے کچھ اس طرح رپورٹ دی: جیسے ہی میں بغداد پہنچا ہم نے ایک اسرائیلی کو پکڑا جس سے 15 مختلف ویپن برآمد ہوئے۔ یہ میرے لیے تعجب کی بات تھی کہ ایک اسرائیلی کیوں خود یہودیوں کو قتل کر رہا ہے۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ یہ 28 رکنی گروہ ہے جنہیں اسرائیل سے اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بغداد میں جیوش لائبریری، امریکن کلچرل سینٹر جہاں پر یہودیوں کی رجسٹریشن کا کام انجام پاتا تھا، یہودیوں کی دکانوں، گھروں، عبادت گاہوں اور چائے خانے میں موجود یہودیوں پر حملے میں یہی گروہ ملوث ہے۔ اس کی مکمل تحقیق اور تصنیف خود ایک عراقی یہودی نے کی ہے جو اب امریکہ میں رہتا ہے۔ اس کا نام نعیم گلادی ہے۔ آپ آن لائن جا کر ان کی مکمل ریسرچ پیپر پڑھ سکتے ہیں۔ نعیم گلادی کا مزید کہنا ہے کہ مقبوضہ فلسطین میں شفٹ ہونے کے بعد عراقی یہودی جھولیاں بھر بھر کر بن گوریان کو بددعائیں دیتے رہے کیونکہ یہاں انہیں کوئی نہیں جانتا پہچانتا تھا۔ عراق میں ان کا اپنا مقام تھا، وہ وہاں خوشحال تھے۔ سالوں فلسطین میں رہنے کے بعد بھی عراقی یہودی وہ عزت و شہرت اور دولت نہ کما سکے جس کے وہ بغداد میں مالک تھے۔ رابرٹ فوریسن برٹش بورن فرینچ اکیڈمک تھے جن کی اسپیشلٹی ہولوکاسٹ ریسرچ تھی۔ اپنے ریسرچ کے بیس پر ان کا کنکلوژن تھا کہ ہولوکاسٹ جیسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔
بے شک یہودیوں کے چھوٹے بڑے رہنما مارے تھے ہٹلر نے، اور بے گناہ یہودیوں کو بھی تہ تیغ کر کے ظلم کیا تھا نازیوں نے، مگر یہ گیس چیمبرز اور 6 ملین تعداد بالکل من گھڑت اور ایک منظم انداز میں اس لیے پھیلائی گئی تاکہ یہودیوں کے دلوں میں خوف ڈال کر انہیں فلسطین میں ہجرت پر مجبور کیا جا سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس زمانے میں چونکہ ورلڈ وار چل رہی تھی جس کی وجہ سے لاشوں کے انبار لگ جاتے تھے اور آرمیز کے پاس اتنے وسائل یا ٹائم نہیں تھا کہ جنگ میں مارے جانے والے اپنے فوجیوں اور تعاون کی مرض کے مردوں کے کفن دفن کا بندوبست کیا جا سکے، اس لیے لاشوں کو اکٹھا کر کے بڑے پیمانے پر جلا دیا جاتا تھا۔ یہ کام نہ صرف جرمنی بلکہ فرانس اور برطانیہ میں بھی ہوتا تھا۔ رابرٹ فوریسن کا کہنا ہے کہ گیس چیمبر جیسا کچھ تھا ہی نہیں، نہ ہی کیمیکل سٹڈیز کی روح سے ایسا کچھ ممکن ہے جو صہیونی بیان کرتے ہیں، نہ ہی نازیوں کے زیر اثر علاقوں میں اس وقت 60 لاکھ یہودی آباد تھے۔ 60 لاکھ بہت بڑی تعداد ہے۔ ان کو یہ پروپیگنڈا کرنے سے پہلے غور کرنا چاہیے تھا کہ 60 لاکھ کتنا بڑا نمبر ہے۔ اگر نازی فوج اپنا سارا کام جنگ لڑنا چھوڑ چھاڑ کر صرف یہودی مارنے پر وقت صرف کرتے تب بھی اس عرصے میں یہ کام ناممکن تھا۔ اگر ہولوکاسٹ واقعی میں ہوا ہے تو آج تک اس واقعے کو ڈسکس کرنے، اس کے بارے میں تحقیق کرنے، بات کرنے پر پابندی کیوں ہے؟ مغرب میں آپ ہولوکاسٹ پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتے، یہ جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ کیوں یہ جاننے نہیں دیا جاتا کہ لوگ تحقیق کریں اور حقائق سامنے لائیں کہ ہٹلر نے واقعی گیس چیمبرز میں اتنے زیادہ لوگ قتل کیے تھے یا یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے؟ اس پر تحقیق اور اس پر بات کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ دنیا میں دوسرا ایسا کوئی ٹاپک نہیں جس پر بات نہ کی جا سکے، پھر یہ ہولوکاسٹ ہی ممنوع کیوں ہے؟ اس موضوع پر بہت زیادہ ریسرچ موجود ہے کہ اصل میں یہودیوں کو خود صہیونیوں نے مقبوضہ فلسطین میں ہجرت پر مجبور کرنے کے لیے قتل کیا اور پھر اس قتل کو 100 گنا بڑھا کر پبلسائز کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ یہودیوں کو ڈرا کر بتایا جا سکے کہ صرف اسرائیل ہی ہے جو محفوظ ہے تمہارے لیے، اس کے علاوہ جہاں جاؤ گے تمہیں مسلمان یا کرسچنز کی نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہیں خوف میں مبتلا کر کے اسرائیل منتقل ہونے پر مجبور کیا گیا اور ہولوکاسٹ کا فسانہ بھی اسی لیے گھڑا گیا۔ یہ تو تھی کچھ بحث اس ٹاپک پر جسے یہودی اینٹی سیمیٹزم کہتے ہیں۔ اب ہم جڑتے ہیں واپس اپنے اس ٹاپک سے جہاں ہم نے پاز لیا تھا، جس میں ہم ورلڈ وار 2 کے شروع ہونے تک ڈسکس کر چکے تھے۔ ورلڈ وار 2 شروع ہوتے ہی یہودیوں پر ظلم و ستم کی داستانیں پھیل گئیں اور یہودی جوق در جوق فلسطین کی طرف مائگریٹ کرنا شروع ہوئے۔ برطانیہ نے چونکہ 1939 کے قانون کے تحت غیر ملکیوں کی فلسطین ہجرت پر کچھ پابندیاں لگائی تھیں، اس بات کو لے کر یہودیوں اور انگریزوں میں کچھ جھڑپیں بھی ہوئیں اور ان کے بیچ میں فلسطینی مارے جاتے رہے۔ انگریز چونکہ ورلڈ وارز میں ویسے ہی تھک چکے تھے، اس قضیے سے تنگ آ کر بالآخر 1947 میں 30 سال کی آکوپیشن کے بعد فلسطین سے انخلاء کا فیصلہ کیا اور فلسطین کا انتظام نومولود یونائٹڈ نیشنز کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سب فساد کی جڑ برطانوی حکومت ہے۔ اگر ہم اس وقت تک کے فلسطینی ڈیموگرافی کو دیکھیں تو کچھ اس طرح کا نقشہ سامنے آتا ہے۔ 30 سالہ برطانوی آکوپیشن کے دوران فلسطین میں یہودیوں کی آبادی 10% سے بڑھ کر 30% تک جا پہنچی اور ان کے پاس فلسطین کا صرف 6% زمینی رقبہ تھا۔ اس 6% میں وہ زمینیں بھی شامل ہیں جو انگریز سرکار نے انہیں دیے تھے، وہ بھی جو انہوں نے خلافت عثمانیہ کے دور میں اربوں سے خریدی تھیں اور وہ بھی جو انہوں نے زبردستی قبضے میں لیے تھے۔ ڈیوڈ بن گوریان کی سربراہی میں ایک فعال لیڈرشپ یہودیوں کی حکومت کا کام کر رہی تھی۔ زائنسٹ ملیشیا کے پاس ہزاروں کی تعداد میں جنگجو سپاہی اور ماڈرن ہتھیاروں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ان کے پاس ایسے آفیسرز بھی تھے جو پہلے ہی ورلڈ وارز میں لڑنے کا تجربہ رکھتے تھے۔ دوسری طرف فلسطینیوں کو اپنی حکومت اور ملٹری بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ نومبر 1947 میں نومولود یونائٹڈ نیشنز، جس میں ابھی دنیا کے صرف چند ہی ممالک شامل تھے، نے ووٹ کے ذریعے یہ فیصلہ کیا کہ فلسطین کو تقسیم کیا جائے اور ایک میپ جاری کیا جس میں فلسطین کا 55% رقبہ یہودی ریاست کے لیے وقف کیا گیا، یہ بتائے بغیر کہ اس 55% حصے میں آدھی سے زیادہ آبادی تو عرب مسلمانوں کی ہے۔ یہاں پر یہودی ریاست کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یو این کے اس پلان کو نہ صرف فلسطینیوں بلکہ پوری عرب دنیا نے ماننے سے انکار کر دیا۔
بین گوریان نے یہ فیصلہ تسلیم کیا، یہ جانتے ہوئے کہ اس خطے کا منظم جنگجو ملیشیا صرف اسی کے پاس ہے۔ بین گوریان نے اپنی ملیشیا کو فلسطین کے زیادہ سے زیادہ حصوں پر قبضے کا حکم دیا، وہ حصے بھی جو UN نے نہیں دیے تھے انہیں۔ یہودی ملیشیا نے فلسطینی شہروں جیسے حائفہ وغیرہ میں مسلمان آبادیوں کے پاس کار بم دھماکے کروائے، جس سے مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسری جگہوں پر شفٹ ہونے پر مجبور ہوئے۔ ان تبدیلیوں کو سپیڈ اپ کرنے میں مدد دینے والے واقعات میں سے ایک 9 اپریل 1948 کو پیش آیا، جب یہودیوں نے دیر یاسین گاؤں پر حملہ کیا۔ اقوام متحدہ کو برطانوی حکومت کی ایک رپورٹ میں اس منظر کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے: 250 لوگ بڑے وحشیانہ طریقے سے مارے گئے، خواتین اور بچوں کو قطار میں کھڑا کر کے تصویریں کھینچی گئیں اور پھر خودکار گنز کی فائرنگ سے انہیں ذبح کیا گیا۔ دیر یاسین میں جو کچھ ہوا اس نے پورے ملک میں خوف و ہراس پھیلا دیا، کیونکہ سننے والا ہر شخص یہ سمجھتا کہ نیکسٹ اس کی باری ہے، اور اس ڈر سے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسرے علاقوں کی طرف بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ تاریخ دانوں نے اس عرصے میں اسی طرح کے درجنوں قتل عام کے واقعات بیان کیے ہیں۔ ہر بار اس کے نتیجے میں پوری کی پوری کمیونٹیز فرار ہو کر علاقہ یہودیوں کے لیے چھوڑ دیتے۔ برطانیہ نے 15 مئی 1948 کو اپنے مینڈیٹ کے اختتام کا اعلان کیا، اور اس وقت تک 2.5 لاکھ فلسطینی اپنے آبائی گھر بار چھوڑ کر فرار ہو چکے تھے۔ اسی رات ڈیوڈ بین گوریان نے یہودی ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہ وہ خود اس ملک کے پہلے سربراہ یا وزیر اعظم ہوں گے۔ یہ اعلان کرتے ہوئے وہ صہیونزم کے بانی تھیوڈور ہرزل کے ایک بہت بڑے پورٹریٹ کے نیچے کھڑے تھے۔ ہرزل نے اپنی موومنٹ شروع کرتے ہوئے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ 50 سال بعد ہم فلسطین میں ریاست حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ٹھیک 51 سال بعد اسرائیل وجود میں آ چکا تھا۔ ہاگانا ملیشیا کو اسرائیلی ڈیفنس فورس کا نام دے دیا گیا۔ برطانیہ کے نکلتے ہی مختلف عرب ممالک سے فوجیں فلسطین میں داخل ہوئیں، مگر اسرائیل کی منظم ماڈرن ہتھیاروں سے لیس یونیفائڈ کمانڈ کے ماتحت فورس اور مختلف یورپین کنٹریز کی فل سپورٹ سے اسرائیل نے نہ صرف عرب فوجیوں کو پیچھے دھکیلا، بلکہ کچھ مزید علاقے جو UN نے فلسطین کو دیے تھے جیسے لدا اور راملہ پر قبضہ کیا، اور وہاں کے 50,000 مسلمان باسی ننگے پیروں وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ وہاں کے سارے مکانات اور گھر نومولود اسرائیلی حکومت کی جانب سے یہودیوں میں بانٹ دیے گئے۔ اس دن کو نکبہ یا کیٹاسٹروفی کے طور پر آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فلسطین کے 78% رقبے پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا، اور باقی فلسطینی علاقے بھی مصر اور اردن میں ضم کر دیے گئے۔ اس طرح فلسطین کا نام روئے زمین سے ایک بار کے لیے مٹ کر رہ گیا۔ بعد کے آنے والے سالوں میں فلسطینیوں نے پھر سے اپنا تشخص حاصل کرنے کی کوششیں کی۔ کئی دفعہ سرزمین فلسطین کی پارٹیشن کی گئی، مگر ہر بار فلسطین کا علاقہ پہلے سے چھوٹا ہوتا گیا۔ آج بھی آزاد اور مقبوضہ فلسطین میں مسلمان اور یہودیوں کی آبادی تقریباً برابر ہے، مگر مسلمانوں کو کوئی حقوق، شہریت اور آزادی حاصل نہیں ہے۔ نکبہ طرز کے گھر گرانے اور قبضے کے واقعات آج بھی ہو رہے ہیں۔ اسرائیل نے ان کی زمینوں پر قبضہ تو کر لیا، مگر وہاں کے رہنے والے کئی ملین افراد غیر قانونی ریفیوجیز کی طرح رہ رہے ہیں۔ فرینڈز، یہ تھی پوری تاریخ کہ اسرائیل کیسے وجود میں آیا اور فلسطین کیسے تاریخ سے مٹ کر رہ گیا یا اس طرف گامزن ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد یہ کہنا ناانصافی ہے کہ فلسطینیوں نے خود اپنی زمینیں بیچی تھیں، لہٰذا اب اسرائیل کو تسلیم کر کے آرام سے بیٹھ جائیں، اور باقی مسلمان بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے سکون سے بیٹھیں، کیونکہ انہوں نے خود اپنی زمینیں بیچی ہیں۔ یہ نہ صرف زیادتی بلکہ ظالم کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ پہل جو زمینیں انہوں نے بیچی تھیں وہ بمشکل ٹوٹل فلسطینی رقبے کا 3% بنتا ہے۔ باقی اسرائیل بننے کے بعد یا انگریزوں کے دور میں اگر کسی عرب نے دھونس دھمکی میں آ کر یا جان و مال، عزت و آبرو کی ڈر سے اپنے گھر بیچے ہوں تو اسے جائز قرار دینا ناانصافی ہوگا۔ مطلب اگر آپ کے آس پاس سارے گھر یہودیوں نے قبضہ کر لیے ہیں، روز یہودی گزرتے ہوئے آپ کے گھر کو پتھروں سے ماریں یا آپ کو دیکھ کر تھوک دیں یا روز آپ کے گھر پر فائرنگ کریں کیونکہ ان کے بچے کے پاس تو خودکار ہتھیار ہیں، آپ کو ہمیشہ یہ ڈر لگا ہو کہ میرے گھر پر بھی قبضہ ہو جائے گا، اور آپ سے ایک صہیونی پراپرٹی والا آ کر کہے کہ جی کچھ پتہ نہیں کل کیا ہو، لہٰذا آپ چاہیں تو اپنا گھر بیچ دیں، میں خرید لوں گا۔ اس ٹرانزیکشن کو آپ کس فریم ورک پر لیگلائز کہہ سکتے ہیں؟
اچھے بھلے افراد یہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ عرب مسلمانوں کو 2 اسٹیٹ سولوشن قبول کر لینا چاہیے۔ مطلب آپ کسی ملک پر جا کر بزور طاقت قبضہ کریں، وہاں کے پرانے باسیوں کی شناخت ختم کریں، پھر ایک چھوٹی سی جگہ انہیں واپس کر کے احسان جتائیں کہ جی اب تمہارے لیے تمہاری زمین اور میرے لیے میری زمین۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اور جیسے ہم نے پہلے عرض کیا کہ کیا گارنٹی ہے کہ اسرائیل انہی باؤنڈریز تک محدود رہے گا؟ جس آئیڈیا کو یہ لے کر چل رہے ہیں یہ تو پوری مشرق وسطیٰ کو لپیٹنے کے چکر میں ہے۔ انہوں نے ابھی تک باؤنڈریز ہی نہیں ڈیفائن کی اپنے۔ ہمیں بھی ان سے ہمدردی ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ میں موجودہ اسرائیل سے 10-20 گنا زیادہ غیر آباد زمینیں پڑی ہیں۔ ان کا درد رکھنے والے یورپینز انہیں وہاں لے جا کر آباد کریں۔ الاسکا کی پوری سٹیٹ خالی پڑی ہے، وہاں کی آب و ہوا بھی اچھی ہے، انہیں لے جا کر وہاں پر آباد کیا جائے اور اس سٹیٹ کو آزاد کر کے اسے دے لیں اسرائیل کا نام۔ کیا مسئلہ ہے؟ تو جو چیز وہ اپنے لیے نہیں چاہتے وہ عرب مسلمانوں کے لیے کیوں چاہتے ہیں؟ کس مقصد کے لیے روز فلسطینیوں کا خون بہایا جاتا ہے؟ جس یورپ میں کتوں کی انشورنس ہوتی ہے ان کے لیے فلسطینی انسانی جانوں کی اہمیت کیوں نہیں ہے؟ یہ تو زیادتی ہے کہ یہودیوں پر ظلم کریں یورپینز اور تاوان بھرنا پڑے عربوں کو۔ یہ کہاں کا لاجک ہے؟ مارا ہوگا ہٹلر نے بہت سارے یہودی، مگر بغداد میں تو وہ پرامن اور امیر ترینوں میں شمار ہوتے تھے۔ آج کے نئے دور میں 21ویں صدی میں کہ جب بڑی بڑی سلطنتیں ختم ہو گئی ہیں، 300 سال ہوئے ہیں ممالک کے بارڈرز بن گئے ہیں، مذہب یا نسل و قومیت کی بنیاد پر آزاد ریاستیں قائم ہو گئی ہیں، ایک دوسرے کے بارڈرز کو کراس کرنے کے لیے دستاویزات چاہیے ہوتے ہیں۔ آج بیٹھ کر یہ بات کرنا کہ 1000-2000 سال پہلے میرے آبا و اجداد یہاں رہتے تھے اس لیے اب تم نکل جاؤ میں یہاں پر رہوں گا، یہ بہت مضحکہ خیز بات ہوگی۔ اس طرح تو پھر پوری دنیا میں فسادات برپا ہوں گے، کیونکہ ہر دوسرے انسان کے آباء و اجداد پہلے کہیں اور رہتے رہے ہیں۔ امریکہ ہی کو لے لیں، اس خطے میں ریڈ انڈینز رہتے رہے ہیں اور انگلینڈ سے حملہ آوروں نے آ کر ان کا قتل عام کیا، بچے کچے جان بچا کر بھاگ گئے اور قابضین بنے آج کے امریکہ کے مالک۔ اسی طرح انگلینڈ میں جنہیں آج وائٹ برٹشر کہا جاتا ہے وہ وائکنگ جرمن ہیں اصل میں، تو وہ جا کر جرمنی پر یلغار کریں کہ ہمیں رہنا ہے یہاں، یا پھر مسلمز اسپین وغیرہ پر چڑھ دوڑیں کہ ہم یہاں کے حاکم تھے 700 سال۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں۔ تو صہیونی یہودیوں کی یہ سوچ بھی بہت مضحکہ خیز ہے کہ صدیوں پہلے ہم رہتے رہے ہیں فلسطین میں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ایک کمپلیٹ اور ایویڈنس تحقیق آپ کے سامنے رکھیں۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک سچائی کو پہنچایا جا سکے۔ شکریہ۔